ڈکٹیٹ کرنے کا تاثر، ماضی سے سبق سیکھنے کی دھمکی یا غیر حقیقی امیدیں۔ پاکستان اور افغان طالبان کے مابین تناؤ کی وجہ کیا ہے؟ پاکستان میں دہشت گردی کے بڑھتے واقعات کے سبب پاکستان اور افغانستان کے مابین نظام تراشی سخت اور تلخ بیان بازی سے بڑھ کر سرحدی کشیدگی میں بدل رہی ہے۔ سنیچر کی رات دونوں ممالک کے مابین سرحد ڈیورنڈ لائن پر افغان طالبان اور پاکستانی افواج کے مابین متعدد مقامات پر فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا۔ اس بارے میں پاکستانی فوج کے شعبۂ تعلقات عامہ ISPR کا کہنا تھا کہ سنیچر کی شب افغان فورسز اور شدت پسندوں کے ساتھ جھڑپوں میں 23 پاکستانی ہلاک جبکہ 29 فوجی اہلکار زخمی ہوئے۔ اس کا دعویٰ تھا کہ انٹیلیجنس اندازوں اور نقصانات کے تخمینے کے مطابق 200 سے زائد طالبان اور اس سے منسلک شدت پسندوں کو ہلاک کیا گیا ہے جبکہ زخمیوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ISPR نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ افغانستان کی طرف سے بلا اشتعال فائرنگ پر جوابی کارروائی میں پاکستانی فورسز نے طالبان کی متعدد پوسٹوں، کیمپوں، ہیڈ کوارٹرز اور شدت پسندوں کے انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچایا ہے جو پاکستان کے خلاف کارروائیوں میں استعمال ہو رہا تھا۔ دوسری طرف افغانستان میں طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کے افغانستان پر مختلف حملوں کے جواب میں کی گئی کارروائیوں میں پاکستان کے 58 سیکیورٹی اہلکار ہلاک جبکہ 30 زخمی ہوئے۔ اتوار کو کابل میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ذبیح اللہ مجاہد نے دعویٰ کیا کہ جوابی کارروائی کے دوران پاکستان کی 20 چیک پوسٹوں پر قبضہ کر لیا گیا تھا لیکن لڑائی ختم ہونے کے بعد یہ واپس کر دی گئیں۔ خیال رہے کہ پاکستانی فوج نے بھی سرحد پار طالبان کی 21 پوسٹوں کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا۔ BBC کی جانب سے ISPR اور طالبان حکومت کے دعووں کی تصدیق نہیں کی جا سکی ہے۔ کچھ روز قبل افغانستان نے پاکستان پر اس کی فضائی حدود کی خلاف ورزیوں کا الزام بھی عائد کیا تھا۔ پاکستان نے افغان طالبان کے دعووں کی تردید تا تصدیق نہیں کی تھی۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ اگر افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوگی تو پاکستان کارروائی کرنے کا حق رکھتا ہے جبکہ پاکستان کی فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ افغانستان میں محفوظ ٹھکانے پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ ادھر نئی دلی میں افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی نے کہا تھا کہ افغانیوں کا حوصلہ نہ آزمائیں اور نہ انہیں زیادہ نہ چھیڑیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر ایسا کرنا ہے تو پہلے انگریز سے پوچھیں، سوویت یونین سے پوچھیں، امریکہ سے، نیٹو سے پوچھیں تاکہ وہ آپ کو سمجھائیں کہ افغانستان کے ساتھ یہ کھیل صحیح نہیں ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے مابین تعلقات تاریخی لحاظ سے ہمیشہ ہی اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں لیکن حالیہ دنوں میں اسلام آباد اور کابل کے مابین کشیدگی کی نوعیت قدرے مختلف ہے کیونکہ اس بار کابل میں صدر اشرف غنی یا حامد کرزئی کی نہیں بلکہ افغان طالبان کی عبوری حکومت ہے۔ ماضی میں کابل کی حکومتیں پاکستان پر الزام عائد کرتی رہی ہیں۔ طالبان پاکستان سے افغانستان میں حملوں کی منصوبہ بندی کرتا رہے لیکن اس بار پاکستان کا کہنا ہے کہ افغانستان میں موجود TTP پاکستان پر حملہ کر رہی ہے اور افغان طالبان ان کے خلاف کارروائی نہیں کر رہے۔ تناؤ کا شکار تعلقات یا پھر بقول ایک سابق غیر ملکی سفیر کے سانپ سیڑھی جیسے تعلقات میں ایک نیا موڑ اس وقت آیا جب افغان طالبان کی عبوری حکومت کے وزیر خارجہ امیر خان متقی اپنے پہلے دورے پر نئی دلی گئے۔
جس کے بعد انڈیا اور افغانستان کے مابین سفارتی تعلقات بحال ہو رہے ہیں۔ پاکستان کے لیے انڈیا کی افغانستان میں دوبارہ آمد نے وہاں کی سرزمین کے پاکستان کے خلاف استعمال ہونے کے خدشات اور تحفظات کو مزید بڑھا دیا۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کا کہنا ہے کہ انڈیا افغانستان کے ذریعے پاکستان سے بدلہ لینے کی کوشش کر رہا ہے اور ان کے بقول افغانستان میں انڈیا کی سہولت کاری کی جا رہی ہے۔ نجی ٹی وی چینل جیو نیوز سے گفتگو میں خواجہ آصف نے کہا کہ افغانستان کی جانب سے پاکستان میں دہشت گردی ایکسپورٹ کرنے کے سبب پہلے سے کشیدہ تعلقات مزید بگڑ رہے ہیں۔ افغانستان کے امور کے تجزیہ کار اور پالیسی سازی میں شریک ماہرین کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک میں اعتماد کی شدید فقدان ہے۔ کیا پاکستان نے افغان طالبان سے غیر حقیقی امیدیں وابستہ کی؟ امریکہ کے افغانستان سے انخلا ممکن بنانے کے لیے امن معاہدے میں پاکستان نے طالبان اور امریکہ کے مابین مذاکرات میں اہم کردار ادا کیا۔ کابل میں صدر اشرف غنی کی حکومت کے خاتمے اور افغان طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد پاکستان یہ سمجھتا تھا کہ اب کابل میں بننے والی حکومت پاکستان کے خلاف نہیں، کیونکہ عمومی خیال یہی تھا کہ افغان طالبان کسی حد تک پاکستان کے زیر اثر ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کی تلخی میں انڈیا کی انٹری۔ تجزیہ کاروں کے خیال میں پاکستان کے لیے افغانستان میں انڈیا کی موجودگی ہمیشہ سے ہی بہت حساس معاملہ رہا ہے۔ ایسے میں افغان طالبان اور پاکستان کے خراب تعلقات نے انڈیا کو ایک بار پھر افغانستان میں جانے کا موقع دیا۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی کہا کہ انڈیا افغانستان جا کر پاکستان سے اپنی شکست کا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ انڈیا اور افغانستان دونوں سرحدوں پر کشیدگی میں پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ مبصرین اور تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ موجودہ حالات میں پاکستان کے پاس زیادہ آپشنز موجود نہیں اور ان کے بقول افغانستان کے اندر حملہ کرنا یا سرحد پر جھڑپیں اس کا حل نہیں۔ مسعود خان کا کہنا ہے کہ ماضی میں انڈیا کی افغانستان میں موجودگی مختلف وجوہات کی بنا پر تشویش کا باعث رہی اور اب تمام تر تناؤ کے باوجود اسلام آباد اور کابل کو آپس میں بیٹھ کر معاملات سلجھانے ہی پڑیں گے۔ انہوں نے کہا کہ سفارتی گنجائش پیدا کر کے بات چیت شروع کریں اور اس کے لیے چین سے بھی مدد لی جا سکتی ہے، کیونکہ چین کے پاکستان اور افغانستان دونوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ یاد رہے کہ پاکستان، افغانستان اور چین کے مابین بات چیت اور تعلقات کے فروغ کے لیے ایک افریقی فورم موجود ہے۔ پاکستان کے افغانستان کے ساتھ 2600 کلومیٹر طویل سرحد اور ہزاروں لوگ یومیہ بنیادوں پر سرحد سے آر پار جاتے ہیں۔ دونوں ممالک کی حکومتوں کے مابین تعلقات جیسے بھی ہوں، لیکن عوامی سطح پر سرحد کے آر پار قبائل آباد ہیں جن کے آپس میں رشتہ داریاں اور